تم سب چپ چاپ ناشتہ کرو۔ بی جان آغا جان جیسی تیوری چڑھائے بولی، لو جی آج اگر گبر سنگھ موجود نہیں ہیں تو آپ بن جائیں گبری سنگھی۔ اس کا تو آج خواہ مخواہ کا ہی موڈ خراب ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہوا تھا وہ بے خبر سو رہی تھی۔ بیٹا جی گبری سنگھی کے گبر سنگھ نے سن لیا نا تو پھر اپنی ساری زندگی کچھ سننے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یاور شاہ نے گویا اسے آغا جان کی تڑی لگائی تھی، جس پر واقعی ہی وہ خاموش ہوتا۔ ناشتے پر فوکس کر گیا تھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ اسے اپنے پاس سے اٹھتے دیکھ کر یحییٰ شاہ نے پوچھا۔ بابا مرجان نے ایپل کھانا ہے۔ اپنے اٹھنے کی وجہ بتاتے ڈائننگ کی طرف آئی۔ کیا کھانا ہے؟ وہ مرجان کی گڑیا نے فاطمہ شاہ نے مرجان کو اپنے پاس آتے دیکھ پوچھا۔ پہلے وہ بھی کاظم کے اس فیصلے کے خلاف تھی، مگر پھر سب کے سامنے اسے اپنے سردار کے لیے لڑتے دیکھ، اس کی بے انتہا محبت دیکھ، وہ دل و جان سے مرجان کو قبول کر گئی تھی۔ بیٹی کے طور پر تو وہ پہلے بھی انہیں بہت عزیز تھی، اور اب تو وہ ان کے لاڈلے سردار کی عزیز من بیوی تھی، تو لاڈ اٹھانے تو بنتے تھے۔ مورے جان ایپل کھانا ہے۔ وہ ان کے پاس کاظم کی خالی پڑی کرسی پر بیٹھتی فروٹ کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتی بولی، تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا اور ایپل کی ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نو، مرجان خود کٹ کرے گی۔ انہیں سیب کاٹتے دیکھ وہ فوراً بولی، جان میرے بچے آپ کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے۔ انہوں نے اسے باز رکھنے کے لیے انہوں نے اسے کہا، پر وہ مان نہیں رہی تھی۔ نو نو مرجان خود کٹ کرے گی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ ان کے ہاتھ سے چھری اچکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر بی جان کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلا گئی، جس پر انہوں نے اسے چھری دے دی۔ بی جان آمنہ شاہ نے کچھ کہنا چاہا، پھل کاٹنا تو اسے آنا چاہیے، وہ سنجیدہ سی بولتی نظریں اس پر ڈال گئیں جو سیب کو میز پر رکھے اسے چھری سے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیب کو ہاتھ میں پکڑے جیسے ہی اس نے چھری چلائی تو وہ سیب والی چھری اس کی انگشت شہادت پر پھر گئی، جس پر اس کی سسکاری نکلی۔ دیکھا کہا تھا نا لگ جائے گی، دیکھو لگ گئی نا میری جان۔ فاطمہ شاہ فوراً سے پہلے اس کے ہاتھ کو تھام گئی جہاں بیچ والی انگلی پر کٹ لگا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز تو کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیا کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیوں کل آئیں گے؟ وہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ اسے اتنی صبح نیند سے اٹھائے وہ شخص اسے جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ بتایا نا میری جان میٹنگ ہے۔ وہ اب بھی ویسے ہی پرسکون تھا۔ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ پلک جھپکاتے وہ اس کے سینے سے لگتی روحان سی ہوتی بولی، میرے بچے جانا ضروری ہے نا، سمجھا کریں۔ اس کے بعد سہلاتے وہ اسے بہلا پھسلا رہا تھا۔ نہیں، اگر آپ گئے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ مزید اسے خود میں بھیجتی رو دینے کو تھی۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا تھا دور اس سے۔ چلے آپ سوئیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ اسے خود سے دور دھکیلتے بولا، تو وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ ہم آپ سے اب کبھی بات نہیں کریں گے، رندی آواز میں بولتی وہ تکیے میں منہ دے گئی تو وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھا۔ پیچھے اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ برزا یار میرا کوٹ کہاں ہے؟ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا جو نیچے کچن میں تھی۔ برزا، اس بار اونچی آواز لگائی، ساتھ ٹائی کی ناٹ لگائی۔ اوف کیا ہے خان؟ وہ حواس باختہ سی اندر آتی چلائی، یار جان کوٹ تو دے دو، بغیر کوٹ کے آفس جاتا اچھا نہیں لگوں گا۔ اسے غصے میں آتا دیکھ وہ منہ پر مظلومیت سجائے بولا تو اس کے تنے نکوش ڈھیلے پڑے اور سر ہلاتی ڈریسر کی طرف بڑھی، جبکہ پیچھے سے اس نے فوراً لگائی گئی ٹائی کی ناٹ کھولی۔ یہ لیں۔ وہ اندر سے کوٹ اٹھا کر لاتی اس کی طرف بڑھا گئی تو اس نے کوٹ دینے کے بجائے اسے ہاتھ پکڑ کے ڈریسنگ پر بٹھایا۔ خان ہمیں نیچے۔ اس نے بولنے کے لیے جیسے ہی لب کھولے وہ اپنی
انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھتا چپ کروا گیا۔ جب میں ہوتا ہوں نا گھر تو صرف مجھ پر توجہ دیا کریں آپ۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پہلے اپنے لبوں سے لگاتا، پھر اپنی ٹائی پر رکھ گیا تو وہ چپ چاپ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ خان ٹائی کی ناٹ کستے اس نے اداس سی آواز میں اسے پکارا، جی جان خان۔ جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چومتے وہ جی جان سے فدا ہوتے بولا، مورے جان اتنے سارے کام کرواتی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی شکایتیں شروع ہو گئی تھیں اور اس فن کو بھی پتہ تھا اس نے مورے جان کے خلاف ان کے بیٹے کو بھڑکانا تھا۔ اب مثلاً کون سے خود پر پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتا، اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے بولا، بہت سارے، اور ابھی بھی ہم سے چائے بنوائی اور انڈے بھی فرائی کروائے، اور جب ہیر فرش دھوتی ہے تو کہتی ہیں تم وائپر لگاؤ، اور جب اماں بھی کھانا بناتی ہیں تو کہتی ہیں تم انہیں سامان پکڑاؤ۔ وہ ایک ایک کرتی اسے مورے جان کے ظلم بتا رہی تھی جو انہوں نے اس کی نازک بیوی پر توڑے تھے۔ اتنے سارے کام کرواتی ہیں مورے جان میری نازک شہزادی سے۔ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپائے وہ افسوس بھرے تاثرات چہرے پر سجائے بولا، کیونکہ سامنے بیٹھی ہستی سے اظہار غم بھی تو کرنا ضروری تھا۔ جی، اور بہارے سے نہیں کرواتی۔ ایک اور غم بھی تھا بہارے کے کچھ نہ کرنے کا۔ میں بات کروں گا مورے جان سے۔ وہی پرانا جملہ دہرایا گیا تھا مقابل نے، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح اس کی بات کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ بابا جانی سردار کدھر گئے؟ وہ جب اسے ہر جگہ تلاش کرتی تھک گئی تو لاؤنج میں بیٹھے یحییٰ شاہ کی طرف آتے پریشانی سے بولی، ابھی آ رہا ہے، آپ ادھر بیٹھو بابا کے پاس۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھاتے بولا تو وہ سر ہلاتی ان کے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ یحییٰ شاہ نے ان کے رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا اپنی پاگل بیٹی کی دیوانگی دیکھتے۔ آج تو بڑا پیار آ رہا ہے بھابھی اپنے بابا پر۔ مازن سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تو مرجان کو یحییٰ شاہ کے سینے سے لگے دیکھ شرارتی انداز میں بولا۔ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا اپنی لالا کی دیوانی محبت دیکھ کر، وہ بھی اپنی خونی چڑیل کے ساتھ خوش تھا۔ لالا جو نہیں ہے، پیچھے سے ضامن نے بیچ میں لقمہ لیا تو سب کی ہنسی نکل گئی، جبکہ یحییٰ شاہ نے مٹھیاں بھینچی۔ اس سردار نے تو ان سے ان کی بیٹی چھین لی تھی، ان کے ہوتے تو مرجان کو کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا تھا، صرف اس کا پاگل سردار ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ یار محبت کرنے والا ہو تو کوئی ہٹلر کے جانشین جیسا۔ مازن بہت امپریس تھا کاظم شاہ کی محبت کرنے کے انداز پر۔ ہٹلر کا جانشین؟ ضامن سوالیہ انداز میں اسے دیکھتا بولا، ارے یار اپنے کاظم لالا ہٹلر کے جانشین۔ مازن نے اس کی کنفیوژن دور کرتے بتایا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گیا، آج لگتا ہے تم دونوں نے یہی عشق و عاشقی کی کلاس لینی ہے۔ یاور شاہ نے دونوں کو سیڑھیوں کے بیچ ایستادہ پذیر دیکھ انہیں خود سے سائڈ کرتے نیچے اترتے کہا، ضرور لیں گے بابا جان اگر لیکچرار کاظم لالا ہوں۔ دونوں ہم زبان ہوتے بولے کہ کہا لگا گئے، شاہ آ جائیں اب۔ کچن سے ضامن کا ناشتہ بنا کر نکلتی امریش ہاتھ میں ٹرے لیے ڈائننگ پر آتے اسے سیڑھیوں پر کھڑے دیکھ کر بولی، لو جی بیگم آ گئے۔ وہ فوراً سے پہلے باقی بچی سیڑھیاں عبور کرتے ڈائننگ پر پہنچا تھا۔ ہماری والی کہاں ہے؟ مازن ڈائننگ پر پری کو نہ پا کر بی جان کی طرف دیکھتے بولا، سو رہی ہے، چھٹیاں ہیں نا کالج کی۔ بی جان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بتایا، آ جائیں آقا جان کو بتاؤں گا گھر کے سارے اصول صرف میرے لیے اور بیٹیوں کو کھلی چھوٹ ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس کا سوتے ہوئے کا سن کر اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے، کیونکہ جب اس کی چھٹیاں ہوتی تھیں تب بھی آقا جان صبح ہی اٹھا دیتے ناشتے کے لیے، اگر ابھی نہیں کیا تو سارا دن نہیں ملے گا، اور اب پری کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ اف ہو مازن، کیا بچوں کی طرح بات بات پر اپنے اور اس کے موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہو؟ ناشتہ کرتی فاطمہ شاہ نے اسے گھرکا تو نہ کروں؟ ہاں آپ تو میری ماں لگتی ہی نہیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ اتنی ناانصافی ہوتی ہے اس حویلی میں صرف اس چڑیل کی وجہ سے، اور آپ چپ ہیں۔ آپ کو برا تو نہیں لگا نا امو جان آپ کی بیٹی کو چڑیل کہا؟ جبکہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پیدائشی ہی اسے
واقعی میں کافی صدمہ پہنچا تھا اور آخر میں وہ آمنہ شاہ کی طرف دیکھتے بولا، جس پر وہ مسکرا گئی۔ بالکل نہیں میری جان، اسے اپنے سینے سے لگائے وہ ہنستی ہوئی پیار سے بولی۔ وہ کھڑی تھی جبکہ مازن کرسی پر بیٹھا تھا۔ میری تو صرف امّو جان ہیں۔ ان کے گرد اپنا حصار باندھتے وہ لاڈ سے بولا، ہاں صحیح ہے، خبردار اگر میرے پاس آئے تو۔ فاطمہ شاہ بھی اپنے بیٹے کی بے وفائی پر چڑھ کر بولی، بس بھی کرو تم سب، چپ چاپ ناشتہ کرو۔ بی جان آغا جان جیسی تیوری چڑھائے بولی، لو جی، آج اگر گبر سنگھ موجود نہیں ہیں تو آپ بن جائیں گبری سنگھی۔ اس کا تو آج خواہ مخواہ کا ہی موڈ خراب ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ہوا تھا وہ بے خبر سو رہی تھی۔ بیٹا جی، گبری سنگھی کے گبر سنگھ نے سن لیا نا تو پھر اپنی ساری زندگی کچھ سننے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یاور شاہ نے گویا اسے آغا جان کی تڑی لگائی تھی، جس پر واقعی ہی وہ خاموش ہوتا ناشتے پر فوکس کر گیا تھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ اسے اپنے پاس سے اٹھتے دیکھ یحییٰ شاہ نے پوچھا۔ بابا مرجان نے ایپل کھانا ہے، اپنے اٹھنے کی وجہ بتا دے۔ وہ ڈائننگ طرف آئی۔ کیا کھانا ہے؟ مرجان کی گڑیا نے فاطمہ شاہ نے مرجان کو اپنے پاس آتے دیکھ پوچھا۔ پہلے وہ بھی کاظم کے اس فیصلے کے خلاف تھی، مگر پھر سب کے سامنے اسے اپنے سردار کے لیے لڑتے دیکھ، اس کی بے انتہا محبت دیکھ وہ دل و جان سے مرجان کو قبول کر گئی تھی۔ بیٹی کے طور پر تو وہ پہلے بھی انہیں بہت عزیز تھی اور اب تو وہ ان کے لاڈلے سردار کی عزیز مند بیوی تھی، تو لاڈ اٹھانے تو بنتے تھے۔ مرجان ایپل کھانا ہے، وہ ان کے پاس کاظم کی خالی پڑی کرسی پر بیٹھتی فروٹ کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتی بولی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا اور سیب کی ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نو مرجان خود کٹ کرے گی۔ انہیں سیب کاٹتے دیکھ وہ فوراً بولی، جان میرے بچے، آپ کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے۔ انہوں نے اسے باز رکھنے کے لیے کہا پر وہ بزد رہی۔ نو نو مورے جان، مرجان کٹ کرے گی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ اس کے ہاتھ سے چھری اچکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر بی جان کو دیکھا تو وہ سر ہلا گئی، جس پر انہوں نے چھری اسے دے دی۔ بی جان، آمنہ شاہ نے کچھ کہنا چاہا، پھل کاٹنا تو اسے آنا چاہیے۔ انہوں نے اسے باز رکھنے کے لیے کہا پر وہ بزد رہی۔ نو نو مورے جان، مرجان کٹ کرے گی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ ان کے ہاتھ سے چھری اچکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر بی جان کو دیکھا تو وہ سر ہلا گئیں، جس پر انہوں نے چھری اسے دے دی۔ بی جان، آمنہ شاہ نے کچھ کہنا چاہا، پھل کاٹنا تو اسے آنا چاہیے۔ وہ سنجیدہ سی بولتی نظریں اس پر ڈال گئیں جو سیب کو میز پر رکھے اسے چھری سے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہ! سیب کو ہاتھ میں پکڑے جیسے ہی اس نے چھری چلائی تو وہ سیب کاٹتی اس کی انگشت شہادت پر بھی پھر گئی، جس پر اس کی سسکاری نکلی۔ دیکھا، کہا تھا نا لگ جائے گی، دیکھو لگ گئی نا میری جان۔ فاطمہ بیگم فوراً سے پہلے اسے ہاتھ کو تھام گئیں جہاں بیچ والی انگلی پر کٹ لگا تھا اور ایک دو قطرے بھی نظر آ رہے تھے، جبکہ سبز آنکھیں نمی چھلکانے لگی تھیں۔ ارے ذرا دیکھو ضامن، زیادہ تو نہیں لگی؟ بی جان اپنی کرسی پر ہی بیٹھتی ضامن سے بولی، کیونکہ مرجان ان کی پہنچ سے دور تھی۔ نہیں، معمولی سی ہے، ڈونٹ وری مورے۔ وہ ذرا سا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی انگلی پر لگے کٹ کا معائنہ کرتے بولا، میری گڑیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کا یوں روتا دیکھ آمنہ شاہ نے اسے پیار سے پچکارتے پوچھا تو وہ روتی ہوئی بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ دیکھو تو ضامن، اسے کتنا درد ہو رہا ہے۔ مورے جان فکر مندی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی، جو ذرا سے رونے پر لال ہو گیا تھا، کسے درد ہو رہا ہے بھئی؟ اس سے پہلے ضامن کچھ بولتا لاؤنج میں آتے آغا جان نے فاطمہ بیگم کی بات سنتے پوچھا۔ ان کے پیچھے ہی یاسر شاہ اور سردار شاہ داخل ہوئے تو وہ جو ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی، نظر جب آغا جان کے پیچھے چلتے کاظم شاہ پر پڑی، جو ہلکے بادامی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ساتھ اس کے ہم رنگ ویسٹ کوٹ پہنے، کندھوں پر کالی چادر لیے، چہرے پر کرختگی والے تاثرات سجائے، نیلی آنکھوں بلا کا سرد پن لیے وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی نظر ابھی روتی ہوئی مرجان پر نہیں پڑی تھی۔ سردار، ہچکی لیتی وہ کرسی دھکیلتی اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں روتے اب دیکھ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دوسری ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کا فاطمہ شاہ نے کچھ بولنا چاہا۔